میاں یہ دنیا فرمایا میرے حضور نے آخرت کی کھیتی ہے۔ سحری کے وقت اٹھو، آنسو بہاؤ، تخم عمل ڈالو اور بوڑھی کرو، جڑی بوٹیاں اگنے لگ جائیں گی تمہارے عمل کے بعد بھی، کھیتی بونے کے بعد بھی۔ تم نے بویا کچھ تھا لیکن حسد کی جڑی بوٹی، حقد کی، نفرت کی، بغض کی، کینے کی، آؤ ذرا ان جڑی بوٹیوں کو بھی کاٹے نکالیں، سب کچھ پیش کر کے پھر کسی آندھی سے بھی ڈریں۔ شیطان نفس بعض کا سارا بنا ہوا کھیل گوا دیتا ہے۔ بلعم بن باورا کی مثال ہمارے سامنے، بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا، ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتا، منہ پہ ہاتھ بعد میں پھیرتا، قبولیت پہلے ہو جاتی، اتنا مقبول تھا لیکن بھٹک گیا۔ پھر اسی کے بارے میں قرآن نے کہا مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال ہے۔ زبان لٹک گئی، زمین چاٹتا تھا، اس لیے میاں صاحب بولے پڑھنے اتے مان کرین تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبان کا ہاتھ صداوے متا روڑ دیوے دودھ گڑیا۔ جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہے اتنی دیر تک دھڑکا لگا رہے۔ ایک تابعی حضرت ابو ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں 30 اصحاب رسول سے ملا ہوں، بخاری کتاب الایمان اٹھائیے، کہتے ہیں میں 30 اصحاب رسول سے ملا ہوں، ہر کوئی ایمان کے بارے میں ڈاڈا فکر مند تھا کہ میرا خاتمہ ٹھیک ہو جائے۔ رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے پر پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ اس لیے یہ تھوڑی زندگی اللہ نے مجھے دی ہے، آپ کو دی ہے، یہ اس کی امانت ہے۔ یہ کتنی بڑی دولت اس نے ہمیں دی ہے، اس کا شکر ادا کرو کہ سینے میں اسلام کا چراغ ہے۔ سب سے بڑی دولت جو ہمیں اس دنیا پہ دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے، اور آخرت میں سب سے بڑی دولت جو دی جائے گی وہ دیدار الہی ہوگا۔ جو دنیا میں ایمان سے محروم رہا، آخرت میں دیدار الہی سے محروم رہا، وہ حقیقی محروم ہے۔ ایک بندہ ہواؤں میں اڑتا ہے، چرخ پہ جھولتا ہے، عالی شان بنگلوں میں رہتا ہے، دنیا میں پہچان ہے، لوگ سلوٹ کرتے ہیں، وقار ہے، منصب ہے، عہدہ ہے، لمبی لمبی گاڑیاں ہیں، خوبصورت عورتیں پہلو میں ہیں، زمانہ کہتا ہے کیا قسمت اس کی، کیا کہنے، لیکن سینے میں ایمان کی روشنی نہیں ہے، کوڑی مل نہیں ہے۔ اور ایک بندہ جھونپڑی میں رہتا ہے، دوسری گلی کا کوئی بندہ اسے جانتا نہیں ہے، پھٹے پرانے پیبند لگے لباس ہے، کبھی کھانا ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، سوکھی روٹی کھا کے گزارا کر لیتا ہے، کرائے کے مکان میں رہتا ہے، زمانہ پوچھتا نہیں ہے، لیکن سینے میں ایمان کا چراغ ہے، خوش بخت آدمی ہو۔ اللہ اکبر، خوش بخت وہ ہے جس کے سینے میں ایمان کی روشنی ہے۔ تو کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ سے ڈرنے کا سبق دیا گیا، اور اس ایک آیت میں 2 مرتبہ یہ بات کہی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ ایک آیت میں 2 مرتبہ کہا گیا اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اور قرآن مجید میں 33 مرتبہ ہمیں تقوی کا حکم نامہ دیا گیا ہے۔ یہ اتنی اہم چیز ہے، اللہ سے ڈرنے کا حکم۔ حضور علیہ السلام سے بھی جب کوئی کہتا حضور ہمیں کوئی وصیت کیجئے، تو حضور کہتے اوصی کا بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ تقوی ہے کیا جس کی وصیت رسول کریم بھی بار بار کرتے ہیں؟ تقوی ہے کیا جس کی وصیت میرا رب بھی کرتا ہے، بار بار حکم دیتا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ کوئی ایسی چیز ہے جس سے ڈرا جائے؟ بندہ جس سے ڈرتا ہے اس سے وحشت بھی کرتا ہے، سانپ سے ڈرتا ہے ہتھے چڑھ جائے تو مار بھی دیتا ہے، چور ڈاکو سے ڈرتا ہے قابو آ جائے انہیں چھوڑتا بھی نہیں ہے، لیکن اللہ سے بندہ ڈرتا بھی ہے، محبت بھی کرتا ہے۔ تو یہ ڈرنا کس معنی میں ہے؟ تو یہ ڈرنا اس معنی میں ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہے۔ اللہ سے ڈرنا اس معنی میں ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ روٹھ نہ جائے، چونکہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، اور جس سے بندہ پیار کرتا ہے اس کے تو تیور بدلے تو نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ تو بندہ رب سے پیار کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے؟ قرآن سے پوچھیے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کو ٹوٹ کے چاہتے ہیں۔ اب دنیا میں کسی نے کسی سے اتنا پیار نہیں کیا ہوگا جتنا بندوں نے رب سے پیار کیا ہے۔
اللہ اکبر. تو جس سے پھر پیار کیا جائے اس کی ناراضگی سے ڈرنا چاہتا ہے. تو پھر ناراضگی سے بچنے کے لیے اس کے حکموں کو توڑنے سے بچا جاتا ہے. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے اس کے احکام بجا لائے جائیں. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے اس کی نافرمانیوں سے بچا جائے. جن کاموں سے روکا ہے رک جایا جائے, جن کاموں کا حکم دیا ہے بجا لائے جائیں. یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا مفہوم. تو کہا ہے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ, یہ تقوی اختیار کرو. ویسے تقوی کے بارے میں تو اتنا کچھ لکھا علماء نے, یہ الگ مضمون ہے, لیکن دو ایک بات ہے. بعض نے کہا تقوی یہ ہے کہ نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرا جائے کہ پتہ نہیں نیکی قبول ہوئی ہے یا نہیں. نیکی کرنے کے باوجود بھی یہ کیفیت ہو. بعض لوگ نیکی کر کے پھول جاتے ہیں, اور کسی نے 2 نمازیں زیادہ پڑھ لی تو بے نمازیوں کو حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں. نیکی کرنے کے بعد پھولنا نہیں ہے, نیکی کرنے کے بعد بھی خوف رہے پتہ نہیں قبول بھی ہوئی ہے. حضرت عمر عید کے دن رو رہے تھے. کسی نے کہا آج تو خوشیوں بنا دے رہا ہے. کہا مجھے نہیں پتا میرے روزے قبول ہوئے ہیں یا کہ نہیں. حضرت بایزید بستامی کو ایک بڑھیا نے کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں. کہا پوچھئے. کہا میرے گدھے کی دم اچھی ہے یا آپ کی داڑھی اچھی ہے. ایسا مسئلہ کوئی مجھے پوچھے پھر جانے کہاں پائے. لیکن بایزید بستامی رو پڑے. کہا بڑھیا تیرے سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے, ابھی تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا ماجرا کیا ہے, یہ تو مرنے کے بعد ہی بتا سکتا. حضرت بایزید کا انتقال ہو گیا. بڑھیا کو خواب میں ملے. اس نے کہا میرا سوال اسی جگہ پہ کھڑا ہے. ہاں اللہ کا شکر ہے میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا. تیری داڑھی, تیرے گدھے کی دم کو میری داڑھی سے کیا نسبت ہے. تو بڑھیا نے کہا بتاؤ آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا. تو حضرت بایزید کہتے ہیں جب میں مالک کے حضور پیش ہوا تو مالک نے پوچھا ہے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا ہے. 72 سال کی عمر میں انتقال ہوا تھا. تو آواز آئی ہے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا ہے. تو بایزید بستامی کہتے ہیں میں نے جواباً عرض کی مالک بادشاہوں کی چوکھٹ پہ فقیر آئے ہیں تو شہنشاہ یہ تو نہیں پوچھا کرتے کیا لے کر آئے ہو. شہنشاہ تو فقیروں کو یہی پوچھتے ہیں کیا لینے آئے ہو. تو میں لے کر تو کچھ نہیں آیا, تیری رحمت کا سوالی بن کے آیا ہوں. تو اللہ نے بغیر حساب کے میری مغفرت فرما. تو جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہے, دھڑکا تو لگا رہے, مومن کی زندگی ہے. تو کہا نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتا رہے پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ. اللہ اکبر. حضرت کعب احبار یہ تابعین ہیں لیکن انہوں نے حضور کو دیکھا ہے. حضور کو دیکھنے والا صحابی ہوتا نا, لیکن انہوں نے حضور کو دیکھا بھی ہے لیکن پھر بھی تابعین. کیوں؟ اس لیے کہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے, احبار تھے, اور حضور علیہ السلام کی ملاقات ہوئی, زیارت ہوئی, لیکن ایمان نہ لائے. پھر حضرت عمر فاروق کے دور